بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک بہت اچھی بات میں بتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے اب سنو کس لیے روزے فرض کیے گئے؟ اس لیے کہ تمہیں تقوی آ جائے۔ اب سمجھ میں آیا تقوی آتا کہاں سے ہے؟ روزوں سے بھی آتا ہے۔ روزوں سے تقوی اس لیے آتا ہے کہ روزے میں تین چیزیں خاص طور پر، سب سے پہلی چیز تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، حرام نہیں حلال کھانا بھی چھوڑتے ہیں۔ پانی حلال ہے، پھل فروٹ آپ کے لیے حلال ہے، وہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے روزے میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تقوی روزے سے اس لیے آتا ہے کہ جب روزہ حلال چیزیں چھوڑنا تمہیں سکھاتا ہے تو روزے کی عادت والا آٹومیٹک حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے گا۔ حلال چیزوں کی بھی پابندی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر جماع، عورتوں سے قربت، یہ حرام ہے، شہوت کی کوئی کام وہ نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز اس کے اندر ٹائم کا لیمٹ کہ اتنی دیر سے اتنی دیر تک، اور پھر پلس اس میں عبادات جو بیچ میں آئے، نمازیں اسے ترک نہ کریں، نہیں تو تمہارا روزہ نہیں ہے۔ وہ تقوی کا سب سے بہترین راستہ روزہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جوان تھے، انہوں نے کہا میں جوان ہوں، شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور نفس ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے کثرت سے رکھو، روزے کثرت سے رکھو، اس لیے کہ روزہ نفس کو مار دیتا ہے، نفس کو ختم کرتا ہے۔ اب جسے تقوی کے راستے پر چلنا ہے میں انہیں گزارش کروں گا کہ وہ روزے کا راستہ اختیار کرو۔ روزے سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، زبان اس کی پاورفل ہوتی ہے، جو بولتا ہے دوسروں پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ پیٹ کی صفائی، باطن کی صفائی روزے سے ہوتی ہے، قلب کی صفائی روزے سے ہے، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال میں اس کی تبدیلی روزے سے ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ عبادت کرے تو اسے جنت کا یہ محل، یہ عبادت کرے تو اسے اتنا ثواب، سب اعمال میں ثواب بتایا گیا ہے، لیکن روزے میں اللہ فرماتا ہے اس کی جزا، اس کا ثواب میں خود ہوں اس کا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ ایک روزے میں رازداری ہوتی ہے اس کے اور رب کے بیچ میں، کیونکہ آپ روزہ ہیں یا نہیں مجھے کیا پتا، کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے آدمی۔ روزہ ایک ایسی چیز ہے جو خفیہ عبادت ہے، چھپی ہوئی ہے۔ باطن کی اصلاح سب سے زیادہ روزے سے ہوتی ہے، نمازوں سے نہیں۔ اپنے اندر کو اگر صاف کرنا ہو تو نمازیں پڑھنے والے کو کبھی بھی اندر کا شیطان بہکائے گا، کیونکہ نمازیں دکھ کر کے آتی ہیں، اور کبھی کبھار اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے اب نمازی بولیں گے، لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے تم کس کو دکھاؤ گے؟ عزیزان گرامی، اس کی بڑی حکمتیں تقوی کا راستہ اختیار کرنے والے کے لیے پہلی چیز ہے روزہ۔ ترک دنیا اسے کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے روزہ، بہت ساری چیزوں سے۔ اس پرفتن ماحول میں، یہ پرآشوب ماحول میں ایک روزہ ایسا بھی رکھ لو کہ صبح فجر کی نماز سے لے کر رات عشاء تک ہم انٹرنیٹ نہیں چلائیں گے، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ میں اپنی زبان سے اس کو روزہ کہہ رہا ہوں، ورنہ شرعی روزہ نہیں ہے یہ۔ وجہ یہ ہے کہ وہ روزہ تو ٹھیک ہے باطن کی اصلاح کرتا ہے، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ اس روزے کے ساتھ ساتھ یہ موبائل تو جاتا نہیں ہمارے ہاتھ سے، ساری خرابیاں یہ کروا دیتا ہے۔ تو میں یہ ایکسٹرا ایڈ کر کے آج گزارش کر رہا ہوں، ایک بار ہفتے میں کبھی کوشش ایسی کر کے دیکھو کہ آج جمعرات ہے، فجر کی نماز کے بعد میں پورے موبائل کی بات نہیں کر رہا ہوں،
اونلی انٹرنیٹ بند کر کے کیا عشاء تک آپ کا دن گزر جاتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے گزار لیا تو اس دن آپ مجھے بتانا کہ دن کیسا گزرا۔